السلام علیکم۔ آج ہم اسٹوریز سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں، فرسٹ ایئر کی شارٹ سٹوریز، اور فرسٹ شارٹ سٹوری ہے بٹن بٹن، جو کہ رچرڈ میتھیسن نے لکھی ہے۔ اور بٹن بٹن جسٹ ایک سمپل بٹن ہے، ایک سمپل بٹن کی ہی یہ سٹوری ہے، اور یہ ساری سٹوری اس بٹن کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ تو اوپننگ پیراگراف اگر اس کا دیکھا جائے تو ایک دروازے کے سامنے کوئی ایک پیکج پڑا ہوا تھا جو کہ کیوب شیپڈ تھا، اور کارٹن میں تھا اور سیلڈ ہوا تھا، کے ارد گرد لگی ہوئی تھی، ٹیپ لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر نیم اور ایڈریس ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے اسی کا ایڈریس لکھا ہوگا، اور وہ ایڈریس تھا مسٹر اینڈ مسز آرتھر لیوئس، اور آگے ان کا اسٹریٹ نمبر ہے 217 ای، اور یعنی کہ 37 اسٹریٹ، اور نیو یارک 10016، یہ ان کے گھر کا ایڈریس ہے، اور ان کا نام اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور نارما اس کو اٹھاتی ہے اور ڈور کو کھولتی ہے اور اپنے اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے۔ اٹ واز جسٹ گیٹنگ ڈارک، اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری اوپننگ اس کی، یعنی کہ ایک پیکج دروازے کے باہر کسی اپارٹمنٹ کے باہر پڑا ہوتا ہے، اور وہ ٹیپ کے ساتھ سیلڈ ہوتا ہے، وہ کیوب شیپڈ ہوتا ہے، جس کے اوپر ہاتھ سے نام لکھا ہوا ہوتا ہے، مسٹر اینڈ مسز آرتھر لیوئس۔ اس کے علاوہ گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے، اور نارما کے سینٹرل کیریکٹرز میں سے ایک ہے، وہ آتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے اور اپنا اپارٹمنٹ ان لاک کرتی ہے، اس کو کھولتی ہے دروازے کو، اور اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے، اور تقریباً اندھیرا ہونے والا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی بگننگ، یہ سٹارٹ ایسے ہوئی ہے سٹوری۔ اب سٹوری سے پہلے اگر اس میں تھیم کو ڈسکس کر لوں پہلے، پھر اس کے بعد سٹوری کو بلڈ اپ کریں گے، اسی کے اوپر کیریکٹرز کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ ہمارے پاس بیسیکلی یہاں پہ مین کیریکٹرز ہیں۔ مسٹر اسٹیورڈ، جو کہ ایجنٹ ہے کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا، ایجنٹ ہے جس نے وہ ڈبہ جس کے اندر کچھ ہے، کچھ سیکرٹ چیز ہے، وہ رکھ کے وہ اس نے بھجوایا ہے وہاں پہ۔ ہمارا دوسرا کیریکٹر ہے مسٹر آرتھر لیوئس، جو کہ ہسبینڈ ہے کس کا، نارما کا ہسبینڈ ہے۔ اب دو کیریکٹرز اور ہمارے پاس آگے، مسٹر آرتھر لیوئس اور ان کی وائف نارما۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایجنٹ ہے مسٹر اسٹیورڈ، یہ ان کے گھر آتا ہے اور ان کو ایک لالچ دیتا ہے، $50,000 کی ٹیمپٹیشن دیتا ہے، اور وہ کس چیز کے لیے دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک مشین ہے، اس ڈبے کے اندر ایک مشین ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک بٹن لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس بٹن کو پش کرتے ہیں تو دنیا میں کہیں پہ بھی ایک ایسے انسان کی ڈیتھ ہوگی جو کہ ان نون ہوگا، جس کو آپ جانتے نہیں ہوں گے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا، $50,000 ملیں گے۔ آرتھر جو ہے، اس کے کیریکٹر کو پڑھتے ہوئے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ انسان لالچی نہیں ہے، لالچ میں نہیں آتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ اس آئیڈیا کو اپوز کرتا ہے، اور وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مرڈر ہے۔ لیکن جو وائف ہے، چونکہ ہسبینڈ اور وائف ہی رہ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بہت امیر بھی نہیں ہوتے، ایک مڈل کلاس سے ہی بلانگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سوچتی ہے دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی انسان بہت بوڑھا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی ایسی بیماری سے لڑ رہا ہو جس کو زندگی سے چھٹکارا چاہیے، چونکہ ان نون بندہ مرے گا تو دنیا میں کہیں پہ بھی، تو وہ چیز ہمارے اوپر تو نہیں آئے گی، تو وہ اس کو بینیفیشیل سمجھ رہی ہوتی ہے۔ کس سینس میں وہ سوچ رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اتنی رقم سے میں کسی آئی لینڈ پہ کوئی کاٹیج خرید لوں، یا مجھے اس رقم سے چانس مل جائے کہ میں پورے یورپ کا ٹرپ کروں۔ اب وہ جو ٹیمپٹیشن وہ جو دے کے جاتا ہے مسٹر اسٹیورڈ، ان کو جو لالچ دیتا ہے، وہ اس لالچ میں آ جاتی ہے، اور وہ اس بٹن کو پش کر دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کی ایبسنس میں، اور ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے، اس کا ہسبینڈ کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک تو میں نے اسٹارٹ میں ایڈریس گھر کا بتا دیا، ٹھیک ہے۔ جس ہاسپٹل میں اس کے ہسبینڈ کو لے جایا جاتا ہے، اس ہاسپٹل کا نام ہے لینکس ہل ہاسپٹل، اور جو بڑی امپورٹنٹ لائن ہے اس پوری سٹوری کی جسٹ ہے، وہ اینڈ پہ ہے، جہاں پہ جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، نارما کے ہسبینڈ کی، جن کا نام مسٹر آرتھر لیوئس ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو مسٹر اسٹیورڈ سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ کسی ان نون انسان کی ڈیتھ ہوگی، لیکن ڈیتھ تو میرے ہسبینڈ کی ہوئی ہے۔
وہ اس کو اینڈ پہ یہ کہتا ہے مائی ڈیئر لیڈی مسٹر اسٹیورڈ سیٹ ڈو یو ریئلی تھنک یو نیو یور ہسبینڈ، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم اپنے ہسبینڈ کو جانتی تھی؟ یعنی کہ اب یہ بڑا آئرونیکلی اس نے یہ لائن یوز کی کہ تم واقعی جانتی تھی کہ تمہارا ہسبینڈ کس طرح کا ہے، کس نیچر کا ہے. یعنی کہ وہ تو تمہارے لیے ان نون ہی تھا جب تم اس کی نیچر کوئی نہیں جان پائی. تم وائف ہو کے تمہیں یہی نہیں پتہ چلا کہ تمہارا ہسبینڈ تمہیں اپوز کر رہا ہے ایک چیز سے، وہ لالچ سے تمہیں منع کر رہا ہے، اس کے باوجود تم لالچ میں آ کے تم نے وہ بٹن پش کیا. تو وہ تمہارے لیے ان نون ہی تھا، وہ انسان تمہارے لیے کیا تھا؟ ان نون تھا. تو اب خیر یہ کچھ مین چیزیں تھیں جو میں نے بتا دی ہیں. اب اگر تھوڑی سی اس کی سمری کو ڈسکس کر لیں، سمری کیا ہے، کس طرح سے اس کے اندر کیریکٹرائزیشن اور بلڈنگ آف پلاٹ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ کہانی جو ہے یہ اخلاقی درس دیتی ہے آپ کو کہ جس چیز پہ آپ کا ضمیر نہ مانے، یا اگر آپ کا پارٹنر اس چیز سے آپ کو اپوز کر رہا ہے تو آپ لالچ میں نہ آئیں. ان نون انسان مرے گا، وی ڈونٹ نو کہ وہ ایجنٹ کیوں آیا، مسٹر اور مسز آرتھر لیوس کو ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا اس چیز کے لیے، اس کا پرپس کیا تھا، وہ کیوں وہ مشین دی گئی، کیوں بار بار ان کو فورس کیا گیا، یا ان کو ٹیمپٹیشن دی گئی $50,000 کی کہ آپ اس کو وی ڈونٹ نو. اس پوری اسٹوری میں وہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی، جسٹ ایک اسٹوری اسٹارٹ ہو گئی ہے کہ اس طرح سے ایک ایجنٹ ہے وہ ملنا چاہتا ہے. اینی ویز اسٹارٹ کرتے ہیں. مزید یہ سٹوری ہمیں یہ چیز بھی سکھاتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، گڑھا کیوں کھود، وہ تو دوسرے کے لیے سمجھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی اور مر جائے گا، لیکن ایونچولی بندہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے، اور ڈیتھ کس کی ہو جاتی ہے؟ اس کے ہسبینڈ کی ہو جاتی ہے. آرتھر اور اس کی وائف نورما جو کہ فلیٹ میں رہ رہے تھے، اور ایک دن جب نورما کام سے واپس آئی تو اس نے یہ دیکھا کہ دروازے کے پاس ایک کاٹن پڑا ہوا ہے، اور وہ اسے اندر لے آتی ہے، اور اسی کاٹن کے ساتھ ایک چٹ لگی ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مسٹر اسٹیورڈ آپ سے 8 بجے شام ملنے آئیں گے. ایڈریس کے ساتھ ہی وہ چٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک شام 8 بجے وہ اسٹیورڈ ان سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے. آرتھر اسے اندر لے کے آتا ہے، اور اسٹیورڈ ان سے پیشکش کرتا ہے کہ اگر وہ اس ڈبے پر موجود اس بٹن کو دبا دے تو دنیا میں کوئی بھی شخص، ایک بندہ جو ہے وہ مر جائے گا جسے وہ نہیں جانتے ہوں گے، اور اس کے بدلے میں انہیں $50,000 ملیں گے. یہ سنتے ہی آرتھر کو غصہ آ جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈبہ لو اور گھر سے چلتے بنو. اسٹیورٹ جاتے جاتے اپنا کارڈ چھوڑ جاتا ہے وہاں پہ، اور آرتھر اس کو کیا کرتا ہے، اس کو پھاڑ کے کارڈ کو اور 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو باہر والا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے پاس میز پر پھینک دیتا ہے اس کو. نارما چونکہ اس کا کیریکٹر اس طرح کا ہے کہ وہ لالچی کیریکٹر ہے، خود غرض خاتون ہوتی ہے، وہ $50,000 کا سن کے وہ لالچ میں آ جاتی ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کو بار بار اکساتی ہے اس چیز کے اوپر کہ ان کو $50,000 ملیں گے تو وہ جزیرے کے اوپر اپنا ایک گھر لیں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، کاریں لیں گے، اچھا فرنیچر لیں گے، پورے یورپ کی سیر کریں گے. لیکن آرتھر اس کو کہتا ہے کہ ان چیزوں کے بدلے میں انہیں ایک انسان کا قتل کرنا پڑے گا، یہ مرڈر کے برابر ہی ہے. تو وہ اس کو بڑی سمجھاتی ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ غیر اخلاقی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ انسان کون ہے. یعنی کہ بار بار وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی وہ اس کو ایک مرڈر پہ ہی اکسا رہی ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ کچھ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے بٹن دبا دیں گے. وہ کہتی ہے اگر ہم نہیں دبائیں گے تو کوئی اور دبا دے گا، لیکن وہ اپنی بیوی کی اینی ویز وہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے اس کی بات نہیں مانتا. اگلے دن جی کام پر جاتے ہوئے نورما اسٹیورٹ کے کارڈ کے ٹکڑے وہ جو اس نے اس کے ہسبینڈ نے پھینک دیے ہوتے ہیں ان کو اپنے پرس میں ڈال لیتی ہے، اور آفس میں کام کرتے ہوئے جب کافی بریک ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کیا کرتی ہے، اس سے جوڑتی ہے اور اسٹیورڈ کو کال کرتی ہے اور بٹن دبانے کے بارے میں اس سے انفارمیشن لے رہی ہوتی ہے. اسٹیورڈ اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کو ڈبہ جو ہے، وہ جو باکس ہے وہ اس کو دے جائے گا واپس، مگر نورما کہتی ہے کہ اس سے اس کی ضرورت نہیں ہے. تاہم جب وہ کام سے گھر لوٹتی ہے تو ڈبہ دروازے کے پاس ہی پڑا ہوا ہوتا ہے. اس چیز کی ضرورت نہیں، وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں خود آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نورما اسے اٹھا کے اندر لے آتی ہے اور الماری میں رکھ دیتی ہے. رات کو نورما
شوہر کو دوبارہ منانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر انہیں 10,000 میل دور چائنا میں کوئی کسان مر جائے یا کانگو میں کوئی میں مبتلا کوئی مریض مر جائے تو اس سے انہیں کیا فرق پڑے گا. تو آتھر نے کہا کہ آتھر کے پاس اس کا چیز کا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ کوئی بچہ بھی تو مر سکتا ہے، کوئی اور انسان بھی تو مر سکتا ہے. بیوی کی باتیں سن کر آتھر لرز جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آئندہ اس موضوع پہ وہ کوئی بات نہیں کرے گی. یعنی کہ وہ اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کوئی مریض مر سکتا ہے، کوئی کسان مر سکتا ہے، لیکن آتھر اسے کہتا ہے کہ کسی سامنے والے بلاک میں یا کہیں پہ کوئی بچہ بھی تو مر سکتا ہے نا. وہ جب اس کا لالچ دیکھتے ہیں تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کس طرح کی خاتون ہے یہ. اور اینی ویز اس کو کہتا ہے کہ نیکسٹ ہم اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کریں گے. صبح ناشتے کے بعد آتھر کام پہ چلا جاتا ہے. نورما الماری سے دوبارہ وہ سے ڈبہ نکالتی ہے اور کافی دیر کے بعد گھورنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے، اس ڈبے پہ موجود بٹن کو دبا دیتی ہے. اور تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجتی ہے. اچھا، بٹن دبانے کے بعد وہ اس کو کسی ڈسٹ بن میں پھینک بھی دیتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد فون کی گھنٹی بجتی ہے اور جب وہ فون اٹھاتی ہے تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ آپ کو لیناکس ہل ہاسپٹل میں سے بات کی جا رہی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ریلوے حادثے میں اس کے ہسبینڈ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ ریلوے کے چبوترے سے ریل کے آگے دھکیل دیا جاتا ہے اور وہ مر جائے، یعنی کہ ہجوم میں سے ہی کوئی دھکم پیل کے دوران اس کو کوئی آگے کی طرف پھینک دیتا ہے اور ریلوے سے میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے. اور اس کو اپنے ہسبینڈ کی انشورنس کے 50,000 پالیسی یاد آ جاتی ہے جو موت کی صورت میں اس سے ملنا تھی. یعنی کہ ابھی بھی لالچ دل میں آ رہا ہے کہ انشورنس پالیسی ملے گی. نورما وہاں پہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ ڈبے کو اس بن سے اٹھاتی ہے اور زور زور سے اس کو واش بیسن کے کنارے پر مارنے لگتی ہے. ڈبہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب وہ اس کے حصے الگ کرتی ہے تو ڈبے کے اندر کچھ نہیں ہوتا، وہ خالی ہوتا ہے. پھر فون کی گھنٹی بجتی ہے، وہ ریسیو کرتی ہے تو دوسری طرف اسٹیفرڈ بول رہا ہوتا ہے. تو نورما چیختی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ وہ شخص مرے گا جو میرے لیے اجنبی ہے، یہ تو میرا ہسبینڈ ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اسٹیورڈ پھر اس کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے تو تمہارا ہسبینڈ اجنبی تھا، اگر تم اسے جانتی ہوتی تو تم یہ نہ کرتی. اسٹیورڈ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ بات اور احساسات سے ناواقف تھی مکمل طور پہ، تو وہ تو اس کے لیے اجنبی ہوا. اسی طرح سے چونکہ کہانی کا پلاٹ جو ہے وہ کچھ ناقص سایہ میں نہیں بتایا جاتا. اسٹیورڈ کون ہے، وہ کیوں مارتا ہے لوگوں کو، کیوں اس کے بدلے میں وہ پیسے دیتا ہے. تو یہ تھی ہماری سٹوری. مین کیریکٹرز بتا دیے ہیں، مین جو اس میں پلیسز تھیں ان کے بارے میں مینشن کر دیا ہے، اسٹوری بتا دی ہے، پلاٹ بتا دیا ہے کہ پلاٹ جو ہے وہ بڑا بڑا ویگ سا پلاٹ ہے اس کا. تو کچھ اس طرح سے یہ اسٹوری ان نوئنگلی اسٹارٹ ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ ختم ہو جاتی ہے. اور امپورٹنٹ میں نے اس میں جو لائن تھی وہ بھی بتا دی کہ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے ہسبینڈ کو نہیں جانتی، تم جانتی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا کہ اس کے احساسات کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کی تھاٹس کیا ہیں، وہ کیا سوچتا ہے چیزوں کو لے کے. تھی ہماری کہانی بٹن بٹن.